پریویس لیکچر میں ہم نے فلاسفی کی برانچز اور انٹروڈکشن کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفی کے میتھڈز کون کون سے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ تو میتھڈ اٹ از اے وے آف ڈوئنگ سم تھنگ۔ آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی پرابلم سالو کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے سالو کر رہے ہیں، تو دس از میتھڈ۔ اسی طرح فلاسفیکل میتھڈ سے یہ مراد ہے کہ آپ فلاسفی کو کس طرح کر رہے ہیں، یا جو آپ فلاسفیکل پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو آخر آپ ان کا جو سلوشن ہے وہ کس سٹائل میں ڈھونڈیں گے۔ بعض فلاسفرز کا فوکس جو ہے وہ اسپیکولیشن پہ ہوتا ہے یا تھیوری پہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ انہی پرابلمز کو پریکٹیکل طریقے سے ان کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ ریشنلسٹ میتھڈ سے انہی چیزوں کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی پرابلم ہے تو ڈفرینٹ جو فلاسفرز ہیں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی سے پھر ہمارے فلاسفیکل میتھڈز سامنے آتے ہیں۔ اب دوسرا کویسچن یہ ہے کہ یہ برانچز سے کس طرح ڈفرینٹ ہے۔ تو برانچز میں ہم بیسیکلی ایک وائڈر ایریا آف اسٹڈی ہے، ہم اس کو اس کی کلاسز بنا لیتے ہیں، تو اس کی برانچز بنا لیتے ہیں۔ کوئی میٹا فزکس کو اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی لینگویج کو اسٹڈی کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ پالیٹکس کو اسٹڈی کر رہا ہے۔ جبکہ میتھڈس جو ہے یہ اس کا اپنا سٹائل ہے، وہ لینگویج کو اسٹڈی کر رہا ہے تو کس سٹائل میں وہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ تو انہی دو جو ٹرمز ہیں برانچز اور میتھڈس، تو ان میں کافی سارا جو ہے وہ ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ فلاسفیکل میتھڈس جو ہیں یا جو فلاسفی کا سائیکل ہوتا ہے تو اس کے 4 بنیادی سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا جو سٹیپ ہے فلاسفیکل سائیکل ہے اس کا، تو وہ ہوتا ہے ڈاؤٹ، یعنی شک کرنا۔ تو ڈاؤٹ سے ہی پھر نیا نالج ابھر کے سامنے آتا ہے۔ جیسے رینے ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ جو ڈاؤٹ ہے وہ علم کی بنیاد ہے۔ تو کوئی مثلاً تھیسس یا کوئی فلاسفی موجود ہے، تو اب آپ پہلے سٹیپ میں آپ اس پہ ڈاؤٹ کریں گے اور اس کو شک سے دیکھیں گے کہ اس میں یہ بھی ڈیفیکٹ ہے، اس میں یہ ایکسپلینیشن ٹھیک سے نہیں کی گئی۔ تو پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ ڈاؤٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ اس پہ کویسچننگ کریں گے، آپ ان پہ سوالات اٹھائیں گے کہ آپ اپنی فلاسفی کے مطابق اس سوال کا جواب دیں، یا یہ کویسچنز یا یہ کرٹیسزم میں آپ پہ اٹھا رہا ہوں۔ تیسرے سٹیپ میں آپ اپنے حساب سے اسے ایکسپلین کریں گے، اور پہلے والے فلاسفی سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں ایک نئی فلاسفی وجود میں آ جاتی ہے۔ جبکہ پھر اس کے بعد آپ ان کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، یا بعد میں آنے والے فلاسفرز آپ کو جسٹیفائی کریں گے، آپ کے ساتھ وہ متفق ہوں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ کوئی آپ پہ ڈاؤٹ کرے گا، آپ پہ کویسچن اٹھائے گا، اور یوں ایک نئی فلاسفی وجود میں آتی ہے۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں تو جیسے پلیٹو نے آئیڈیالزم کا تھیسس یا فلاسفی دی تھی، تو ایرسٹوٹل جب اس کے بعد آیا تو اس نے پہلے ڈاؤٹ کیا آئیڈیالزم پہ، پھر کویسچنز اٹھائے، اور پھر اس نے ایکسپلین کیا اپنے ہی میتھڈز یا اپنے ہی ویز کے ساتھ اس پرابلم کو، اور پھر ایک نیو جو ہم دیکھتے ہیں کہ ریئلزم کی فلاسفی وجود میں آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ تھیسس، اینٹی تھیسس اور سینتھیسس کا سائیکل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور ہم اس پہ مختلف میتھڈز کے ذریعے ہم انہی پرابلمز کو جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فلاسفرز ریشنلزم پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایمپیریسزم پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ریشنل ایمپیریسسٹ ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ پرابلمز کو ہمیں انالیٹیکل طریقے سے سالو کرنا چاہیے۔ کچھ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹرانسینڈنٹل میتھڈز ٹھیک ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چیزوں کو فینومینولوجسٹ جو میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے سالو کرنا چاہیے۔ بیسیکلی ہم میتھڈز کو 3 گروپس میں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، یا 3 بڑی جو ہے وہ میتھڈالوجیز جو ہیں۔ تو ان میں پہلا ہے اسپیکولیٹو میتھڈ آف فلاسفی، دوسرا پرسکرپٹیو میتھڈ آف فلاسفی، اور تیسرا انالیٹیکل میتھڈ آف فلاسفی۔ تو ان کو ہم اسپیکولیٹو، پرسکرپٹیو اور انالیٹک فلاسفی بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اور 1 بائی 1 ہر ایک میتھڈ یا ہر ایک سٹائل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ ون
is speculative philosophy. Speculative लफ्ज़ लैटिन लैंग्वेज के वर्ड speculare से आया है। इसका मतलब होता है to investigate, to watch और to observe, यानी चीज़ों को देखना, उनके बारे में सोचना या उनको इन्वेस्टिगेट करना या छानबीन करना। पाइथागोरस ने ओलंपिक गेम्स में आने वाले जो लोग थे उनकी 3 क्लासेस बनाई थी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी में उसने उन लोगों को रखा था जो कि बायर्स हैं या सेलर्स हैं, खरीद और फरोख्त के लिए वो आए हैं। दूसरी कैटेगरी में उसने उन मुकाबला करने वाले लोग या जो रेस कर रहे हैं या जो लड़ाई में शरीक हैं, तो दूसरी क्लास में उसने उन्हें रखा था। और जो सबसे अपर क्लास थी या जो सबसे बेहतर लोग वो समझता था कि वो हैं जो स्पेकुलेटर्स हैं या जो तमाशाई हैं या जो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो ये गेम्स सजाई गई हैं। तो फिलासफर्स जो हैं वो स्पेकुलेशन को एक इंतहाई बेहतरीन काम गर्दानते थे। स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी का आगाज़ दर हकीकत तब से ही हुआ है जब से फ़िलासफ़ी का आगाज़ हुआ है। इस मेथड में हम इसकी अगर एग्ज़ाम्पल लें तो जैसा कि मिस्र के लोग थे या बाबल और नैनवा के लोग थे, तो उन लोगों ने जब स्टार्स को देखा और स्पेकुलेशन की तो उन्होंने फिर ये नतीजा निकाला कि हमारी ज़िंदगियों पे इनके बहुत सारे असर हैं और ये देवता हैं या ये खुदा हैं हमारे और हम इनके साथ कनेक्शंस कर सकते हैं। तो इसी तरह स्पेकुलेशन उन्होंने शुरू की और जो सबसे हम कह लें कि आगाज़ में ही स्टाइल चला आ रहा है फ़िलासफ़ी का, तो वो स्पेकुलेटिव स्टाइल ही है। स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। It is a way of systematically thinking about everything that exists or whole, यानी जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं उनके बारे में सिस्टमेटिकली सोचना और एक एक नहीं बल्कि एज ए होल सब के बारे में सोचना। इसको हम यूं भी डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ अ अटेम्प्ट टू फाइंड कोहेरेंस इन द होल realm ऑफ थॉट एंड एक्सपीरियंसेस, यानी जितनी भी सोचें इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ों के हवाले से, तो उनमें एक कोहेरेंस तलाश करना। या हम यूं भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू फाइंड ऑर्डर एंड लिंकेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, यानी इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें आखिर क्या रिलेशन पाया जाता है, उनमें क्या लिंक पाया जाता है। मसलन जितने भी कायनात के ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में किन असूलों के तहत या किन लॉज के तहत ये आपस में लिंक्ड हैं। तो हम यूं भी इसको डिफ़ाइन करते हैं कि दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू गेट बिग पिक्चर। जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, तो सबका जो है वो एक बिग पिक्चर लेना, यानी एज ए होल उन चीज़ों को समझना, उस सिस्टम को समझना, उन लॉज को समझना कि जो उनकी एग्जिस्टेंस को मुमकिन बना रहे हैं और उनके दरमियान जो है वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो एज ए होल उनको समझना। तो हम स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ फ़िलासफ़ी में कोशिश ये करते हैं कि ऐसा सिस्टम ऑफ आइडियाज़ बना लें कि जिसकी बेस पे हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हल कर लें। तो क्या फोकस इसमें रखा गया है कि हमने एक बिग पिक्चर लेनी है, एक बिग आइडिया लेना है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिसकी बुनियाद पे हम तमाम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ फ़िलासफ़ी में हमारा फोकस सिंथेसिस की तरफ होता है, यानी हम चीज़ों को उनके पार्ट्स को समझना नहीं चाह रहे बल्कि हम उस पूरे होल को ही समझना चाह रहे हैं। और जो भी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एज ए होल वो चीज़ों की नेचर के बारे में हैं और हम पूरे सिस्टम के मुताले की कुछ प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं। तो एनालिसिस को इसमें जो है वो इग्नोर किया गया है और सिंथेसिस के बारे में फोकस ज़्यादा रखा गया है। सेकंड थिंग इज़ कि स्पेकुलेटिव मेथड का जो टिल्ट है वो मेटाफिज़िक्स की तरफ बहुत ज़्यादा है, यानी स्पेकुलेटिव मेथड के ज़रिए फ़िलासफ़र्स जो हैं वो ऐसे सवालात का जवाब ढूंढते हैं जो खुदा से जुड़े हैं, जो सोल से जुड़े हैं, या जो कॉस्मस से या मरने के बाद क्या होगा। तो इन प्रॉब्लम्स को जो कि हम सेंसेस के ज़रिए जिन्हें प्रूव नहीं कर सकते, तो वो स्पेकुलेटिव मेथड में हमारा फोकस इन प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा होता है
اور ہم چیزوں کو تھیوریٹیکلی جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی یا سینسز کے ذریعے ہم انہیں ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے۔ تھرڈ تھنگ از کہ اسپیکولیٹو میتھڈ میں جو ڈومیننس ہے وہ پریئری نالج کو حاصل ہے یا انٹیوٹیو نالج کو حاصل ہے۔ پریئری نالج سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ریشنل استعمال کر رہے ہیں، سوچ و بچار استعمال کر رہے ہیں، ہم تھیورائز کر رہے ہیں چیزوں کو۔ تو اسپیکولیٹو میتھڈ کا جو طریقہ کار ہے اس میں ہم زیادہ تر تھیوری پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیکولیٹو کے جو اپوزٹ میتھڈ ہے وہ ہے پریکٹیکل میتھڈ۔ تو پریکٹیکل فلاسفی یا پریکٹیکل میتھڈ آف فلاسفی میں ہم ان سارے پرابلمز کو لیتے ہیں جو کہ ہم سینسز کے ذریعے جن کو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ایمپیریسزمز کے میتھڈ استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا انسانوں کے جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں جیسے فوڈ سے ریلیٹڈ، شیلٹر سے ریلیٹڈ، یا پولیٹکس سے یا وار سے، تو اس طرح کے پرابلمز جو ہے وہ ہم پریکٹیکل میتھڈ آف فلاسفی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اور پریکٹیکل فلاسفی کا جو فوکس ہے وہ سینسز کے ذریعے زیادہ ہے جبکہ تھیوری پہ کم ہے، جبکہ اسپیکولیٹو میتھڈ جو ہے وہ تھیوری پہ زیادہ فوکس کرتا ہے اور ان چیزوں کو جو سینسز کے ذریعے سالو ہوتی ہیں تو وہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا۔ اسپیکولیشن کا مطلب ہے آبزرو کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا۔ تو جتنے بھی فلاسفرز ہیں تو وہ اسپیکولیٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کچھ فیمس اسپیکولیٹو ورک کی ایگزامپل لیں تو جیسا کہ پلیٹو نے دی ریپبلک لکھی، ایرسٹوٹل نے کیٹیگریز یا آن انٹرپریٹیشن لکھی، اسی طرح رینے ڈیکارٹ نے میڈیشن میں اپنا اسپیکولیٹو ورک دیا، ہیگل نے فینامینالوجی آف اسپرٹ اور فلاسفی آف مائنڈ میں اپنا اسپیکولیٹو ورک جو ہے ایکسپلین کیا۔ اسی طرح جو کانٹ کی فیمس بکس ہیں، کرٹک آف پیور ریزن اور کرٹک آف پریکٹیکل ریزن، تو وہ ان کی اسپیکولیشن کی ایک ایگزامپل تھی۔ تو یہ جتنے بھی فلاسفرز تھے یہ ہم سے جڑے پرابلم سے متعلق یا اس کائنات سے جڑے پرابلمز کے متعلق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے اور اپنی سوچ کے مطابق جو ہے ہمارے پرابلمز کے جواب دے رہے تھے۔ جیسا کہ پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ آئیڈیاز ہی ریئلٹی ہوتے ہیں، جبکہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ نہیں، آئیڈیاز نہیں بلکہ جو میٹیریل تھنگز ہیں یا میٹر ہے یہ در حقیقت سچائی ہے۔ تو اسی طرح سارے فلاسفرز نے اپنی سوچ کے مطابق اسپیکولیشن کی ہے اور اسپیکولیٹو میتھڈ کا استعمال کیا ہے۔ اور اسپیکولیٹو میتھڈ جو ہے یہ 19 سینچری سے پہلے تک جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو فلاسفرز نظر آتے ہیں تو اسپیکولیٹو میتھڈ کا جو استعمال ہے یہ ڈومیننٹ رہا ہے، اور جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کانٹیننٹل فلاسفرز، یعنی یورپ میں پیدا ہونے والے جتنے بھی فلاسفرز ہیں جو 19 سے پہلے کے ہیں، تو زیادہ تر انہوں نے جو ہے استعمال کیا ہے اسپیکولیٹو میتھڈ کا، جبکہ 19 کے بعد جو ہے وہ ٹلٹ بڑا ہے انالیٹیکل میتھڈ آف فلاسفی کی طرف، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آخر انالیٹیکل میتھڈ آف فلاسفی جو ہے وہ کیا ہے۔